بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ایم صدیق عمر، میں آپ کا صدیق عمر۔ آج ہم ایک جنرل ویڈیوز پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ایبسنٹزم ہوتی ہے یا ایبسنٹ ہوتا ہے بچہ اسکول سے، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا کیا ہوتے ہیں اور اس کے جو ہے وہ ایور لاسٹنگ افیکٹ کیا ہو سکتے ہیں، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ اسی طرح ہم اس کو دیکھیں گے کہ جب ہم جاب ہولڈرز ہوتے ہیں تو جاب پہ جب جو ایبسنٹزم ہوتی ہے ہماری، اس سے جو ہے وہ کیا ڈس ایڈوانٹیج ہوتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ امپیکٹ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اگر اسٹوڈنٹ کی بات کریں تو اکیڈیمک انڈر اچیومنٹ ہوتی ہے۔ جب اسٹوڈنٹ چھٹی کرتا ہے یا ایبسنٹ ہوتا ہے فرام دا اسکول، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو اکیڈیمک اچیومنٹ ہوتی ہے وہ انڈر اسکور رہتی ہے، وہ پراپر رزلٹس جو ہے وہ گین نہیں کر پا رہا ہوتا، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی بیسیکلی جو ہے وہ جو دو کنیکٹیوٹی ہوتی ہے دو کانسیپٹس کے درمیان، وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور اس طرح اس کی ورکنگ ہیبٹ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بہت سارے کنسرنز ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہی اسٹوڈنٹ کی ایبسنٹ ہیبٹ جو ہو رہی ہوتی ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، تو ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ اس کی بیسیکلی اکیڈیمک اچیومنٹ، اس کی ایویلیویشن، اس کی اسیسمنٹ، تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہیں، اور ود دا پیسج آف ٹائم جو ہوتا ہے وہ بچہ دن بدن یا ود دا پیسج آف ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ لے ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے اپنی اکیڈیمک اچیومنٹ کے حوالے سے۔ اس کے بعد جو ہے اس کی جو لرننگ اپرچونٹی نمبر 2 کیا ہے، اس کی ڈیکریز لرننگ اپرچونٹیز ہیں۔ اس کی جو لرننگ اپرچونٹیز ہوتی ہیں وہ بھی ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ کم ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ جو اس کی کمپینینز یا اس کی کولیگز جو ہوتے ہیں وہ ریگولر بیس پہ کلاس کو جوائن کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی کنیکٹیوٹی بہتر ہوتی ہے، ان کا جو ہے وہ سوشل سیٹ اپ بہتر ہوتا ہے، ان کی ٹیچر کے ساتھ انٹریکشن بہتر ہوتی ہے، اس کی پیئر لرننگ بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں، اس کی کوگنیٹو اپروچ، اس کی لرننگ ہیبٹس، اس کی جو ریگولرٹی ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اپر لمٹ پہ جا رہی ہوتی ہیں۔ اب اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے پور گریڈس اینڈ اچیومنٹس۔ ایز اے رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کی کنیکٹیوٹی بٹوین دا کانسیپٹس، اس کے بعد کنیکٹیوٹی ود دا ٹیچرز، کنیکٹیوٹی ود دا کولیگز جب ڈسٹرب ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو گریڈز ہوتے ہیں ایگزامز کے اندر، یا اس کی جو ہے وہ اچیومنٹ جو ہوتی ہے وہ بہت ایڈورسلی افیکٹ ہوتی ہے، اور ایز اے رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ انفیریورٹی کمپلیکس میں چلا جاتا ہے، اور اس سے نکالنا جو ہوتا ہے وہ بچے کو بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جو ہماری ایبسنٹ ہیبٹ ہوتی ہے وہ بچے کی پور گریڈ پہ اور اچیومنٹ پہ جو ہے وہ ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ یہ دونوں سائڈ پہ جو ہے وہ ایفیکٹ کرتی ہے، ٹیچر کی ایبسنٹزم پہ بھی کرتی ہے، اور اگر بچہ ایبسنٹ ہے تو پھر بھی کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ انکریز رسک آف دا ڈراپنگ آؤٹ۔ جتنی ایبسنٹ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے بچے کی، اس کی اٹینڈنس شارٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے جو ہے وہ پور گریڈ آ رہے ہوتے ہیں، اس کی اسیسمنٹ جو ہے وہ، اس کی ایویلیویشن جو ہے وہ، تمام چیزیں جو ہیں وہ چونکہ بہت ایڈورسلی ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، اس طرح جو ہے ان بچے کے ڈراپ آؤٹ کے چانسز جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مسڈ انسٹرکشنز اینڈ دا کریکولم۔ اب جو بھی انسٹرکشنز ٹیچر پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ بڑی ایڈورسلی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کریکولم ہوتا ہے وہ پراپر طریقے سے کور نہیں پا رہا ہوتا، بچے کی کنسیپشن بہتر نہیں ہو رہی ہوتی، اس کی کوگنیٹو اپروچ بہتر نہیں ہو رہی ہوتی، اس کی لرننگ ہیبٹ بہتر نہیں ہو رہی ہوتی۔ ٹیچر کے اور اسٹوڈنٹ کے درمیان جو ایک شائنس کا جو عنصر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ پھر اپنے ٹیچر سے کویسچن نہیں پوچھتے۔ ایک نیچرل ہیبٹ ہے اور نیچرل فینومینا ہے کہ جب بھی بچہ ایبسنٹ کے بعد آتا ہے تو وہ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے آنے میں بھی اور چیزوں کو پوچھنے میں بھی۔ تو یہ بھی ایک بہت کامن فیکٹر ہے کہ اس میں جو ہے اس کا ڈراپ آؤٹ کا چانس زیادہ ہوگا، اس کی مس انسٹرکشنز ہوں گی، وہ جو ہے وہ ہائی لیول پہ چلی جائیں گی۔ اس کے بعد کریکولم جو ہے وہ اس کو پراپر جو ہے وہ اس کو کنوے نہیں کر پا رہا ہوتا، اور اس کو جو ہے وہ اوور کم نہیں کر پا رہا ہوتا۔ اگر ہم اس سے آگے چلیں تو لیگل اینڈ ریگولیٹری کانسیکوینسز ہیں۔ لیگل اینڈ ریگولیٹری کانسیکوینسز کی جب ہم بات کریں
تو دیکھیں جب بھی اسٹوڈنٹ ڈراپ آؤٹ پہ جاتا ہے یا جب بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لگاتار ایبسینٹ ہو رہا ہوتا ہے اسکول سے، تو ہوتا کیا ہے کہ اس کی اٹینڈنس شارٹ ہوتی ہے۔ تو رول کے مطابق کیا ہوتا ہے کہ اٹینڈنس کے شارٹ ہونے سے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں ان کے ایڈمیشن انٹرٹین نہیں کر پا رہے ہوتے ٹیچرز، اور ایز اے رزلٹ بورڈ بھی ان کے ایڈمیشن کو انٹرٹین نہیں کر پا رہا ہوتا، تو ایز اے رزلٹ وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ایز اے رزلٹ فیل ہوتے ہیں تو وہ لیگل کانسیکوینسز کے اندر آ جاتے ہیں۔ پہلے ایڈمیشن نہیں جاتا، اگر ایڈمیشن چلا بھی جاتا ہے تو ایبسینٹ ہونے کی وجہ سے اس کی مس انٹرپریٹیشن اتنی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ چیزوں کو کوالیفائی کر ہی نہیں پا رہا ہوتا۔ تو ایز اے رزلٹ کیا ہوگا، وہ بچہ ڈراپ آؤٹ ہو جائے گا، اور وہ سوسائٹی کے لیے جو ہے وہ اس میں ایک بہت نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ پروڈیوس کرے گا۔ کیا ہوگا کہ اس میں لیگل جو فارمیلٹیز ہیں وہ بھی اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور وہ اپنی سوسائٹی کے ساتھ جو ہے وہ موو بھی نہیں کر پا رہا ہوتا۔ ایز اے رزلٹ اس کا لیول آف انکم جو ہوتا ہے وہ بھی لو رہتا ہے، اور آنے والے وقت میں جب وہ ایز اے فادر اپنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ اس لیول تک اپنے بچوں کو جو ہے وہ انسٹرکشن نہیں دے پا رہا ہوتا، یا اس لیول کی وہ اسٹڈی نہیں دے پا رہا ہوتا جس لیول کی اس کو دینی چاہیے۔ اس کے بعد ہے امپیکٹ آن ٹیچر اینڈ کلاس روم ڈائنامکس۔ ہم یہ پوائنٹ نمبر 8 کو ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ امپیکٹ آف آن ٹیچرز اینڈ دا کلاس روم ڈائنامکس۔ اب اس کی جو ایبسنٹزم ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کی، یا اسٹوڈنٹ جو ریگولرلی ایبسنٹ ہو رہے ہوتے ہیں اسکول سے، اس سے ٹیچر کی پرفارمنس کے اوپر یا کلاس ڈائنامکس جو ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے۔ اب صاف ذرا اگر کوئی 1-2 بچے جو ہیں وہ ریگولرلی اس میں جو ہیں وہ ایبسنٹ رہ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے دوسرے بچے جو ہوتے ہیں ان کو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ بھی ایبسنٹ کے ہیبٹ ان میں ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور اسی ڈیولپنگ ہیبٹ کی وجہ سے جو ہوتی ہے وہ کلاس کے ڈائنامکس یا کلاس روم انوائرمنٹ جو ہوتا ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ پہ توجہ دی جائے، جیسے آج کل IT کا دور ہے، ڈیجیٹل لٹریسی کا دور ہے، پراپر واٹس ایپ گروپس بنائے جائیں اور اس میں پیرنٹس کو پراپر کنوے کیا جائے، اور اگر پیرنٹس کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ پراپر کنوے نہیں کر پا رہے چیزوں کو، تو پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ ان کے ٹیچر سے تھرو واٹس ایپ یا تھرو IT ایپس جو ہے وہ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو بات 9 کی بات کریں تو وہ ہے ہمارے پاس نیگیٹو انفلوئنس آن دا ورکنگ ہیبٹ۔ اب جب بچے کو ایبسنٹ کی عادت ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پراپر ورک نہیں کر پا رہا ہوتا، اس کی ڈیفیشنسیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ جو ہوتا ہے بہت ویک ہوتا ہے، کوآرڈینیشن جو ہے وہ بڑی ویک ہوتی ہے۔ اب یہ تمام تر چیزیں جب ویکنس کی طرف چلی جاتی ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ نیگیٹو انفلوئنس ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کی پرسنالٹی کے اوپر ہوتا ہے، اس کے ایٹیچیوڈ کے اوپر ہوتا ہے، اس کی ہیبٹس کے اوپر ہوتا ہے، اور ایز اے رزلٹس اس کی جو ورکنگ ہیبٹ ہوتی ہیں وہ بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب جتنی اس کی ورکنگ ہیبٹ متاثر ہو رہی ہوتی ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈر اس کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہوتے ہیں مینٹلی، سوشلی یا کوگنیٹیولی، وہ تمام کے تمام جو ہوتے ہیں وہ بہت بری طرح متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے یہ بیٹر ہے کہ اسٹوڈنٹ پہ توجہ دی جائے کہ اس کی جو ایبسنٹ ہیبٹ ہے اس کو منیمائز کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہیلتھ ہیبٹ یا اس کے جو ویل بینگ کے کنسرنز ہیں وہ بڑے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 10 کی اگر ہم بات کریں تو بچے کے ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں۔ یقیناً ایک بچہ جب اسکول نہیں آتا لگاتار، یا کالج یا یونیورسٹی نہیں جا رہا ہوتا، تو کیا ہوتا ہے کہ ایز اے رزلٹ اس میں جو ہے وہ لیول آف کانفیڈنس بہت کم ہو رہا ہوتا ہے کلاس کے حوالے سے، لرننگ ہیبٹس جو ہوتی ہیں وہ بڑی بری طرح متاثر ہو رہی ہوتی ہیں، اور کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ٹیچر کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر پا رہا ہوتا۔ تو ایز اے رزلٹس کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو فروٹفل ہونے کے یا اس کی جو ویل بینگ کے ایشوز ہیں یا اس کے جو فیوچر کنسرنز جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایز ویل ایز اس کی جو ہیلتھ ہیبٹس جو ہوتی ہیں اس میں جب وہ مینٹلی ٹارچر ہوگا، بچے میں ایک ڈپریشن آئے گی، تو اس کے یقیناً اس کے ہیلتھ کے ایشوز جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوں گے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم اور بہت ہی زیادہ توجہ طلب بات ہوتی ہے کہ بچے کی جو ایتھیکل اور مورل ویلیوز جو ہوتی ہیں نا وہ بہت ڈاؤن چلی جاتی ہیں۔ بچے کی ایتھیکل اور مورل یعنی اخلاقی جو تربیت ہوتی ہے یا ایتھیکل اور مورل گروتھ جو ہوتی ہے وہ بہت ایڈورسلی جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے،
اور جب ایک بچے کی ایتھیکل اور مارل سپورٹ جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے ایبسنٹ کی ہونے کی وجہ سے، وہ پورسٹ کنڈیشن میں چلا جاتا ہے، تو اس سے سوسائٹی جو ہوتی ہے بڑی ایڈورسلی جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اب اس افیکٹونیس کو کم کرنے کے لیے کہ سوسائٹی پہ اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ کم ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی ورکنگ ہیبٹ کو بہتر کرتے ہیں، اس کی روٹین کو ہم چیک کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم اس کی ایبسنٹ ہیبٹ جو ہوتی ہے اس کو ہم منیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ جب کسی بھی انسان کی، اسپیشلی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس سے ہوتے ہیں، جب ان کی ایتھیکل اور مورل ویلیوز میں جب بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹلی ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کے ایتھیکل اور مورل ایشوز کو۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اس میں رسپیکٹ اور ریگارڈ کی جو کیپیبلٹی ہوتی ہے یا اس کی جو ابیلٹی ہوتی ہے نا، وہ بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے رسپیکٹ کے ایشوز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اس کے ریگارڈ کرنے کے ایشوز جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کی پرسنالٹی کی پھر پرماننٹ جو ہے وہ پارٹ اینڈ پارسل بن جاتے ہیں۔ لاسٹ بات ہے کہ بچے میں ڈس انفارمیشن کا اور جھوٹ بولنے کی عادت جو ہوتی ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، یعنی لائنگ ہیبٹ جو ہوتی ہے وہ اس میں ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ایبسنٹ کرے گا بچہ، نیکسٹ ڈے ٹیچر اس کو پوچھے گا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا، تو وہ یقیناً کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ ضرور کرے گا۔ تو وہ بات یقیناً وہ کوئی ٹال مٹول کرے گا یا کوئی ایسی بات کرے گا جو ریئل میں ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی تھی۔ اس کا مطلب ہے وہ ڈس انفارمیشن جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جب ڈس انفارمیشن کریٹ ہوں گی تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ اس کو جھوٹ بولنے کی عادت جو ہے وہ بھی ڈیولپ ہو جائے گی۔ تھینک یو۔ یہ وہ تمام چیزیں تھیں جن کو میں سمجھتا تھا کہ بہت اچھے طریقے سے ایڈریس کرنی چاہیے، اسپیشلی پیرنٹس کے ساتھ، سوسائٹی کے اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ، اپنے کولیگس ٹیچرس کے ساتھ، یا جو ہے وہ ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کے جو ہیڈ ہیں ان کے ساتھ بات کرنی جو تھی وہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو یہی ہے کہ ٹرائی آور بیسٹ کہ جو ایبسنٹ ہیبٹ ہے بچوں کی اس کو منیمائز کیا جا سکے۔ انشاءاللہ ابھی ہم نے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کو ڈسکس کیا ہے، کوشش کریں گے کہ ہاؤ ٹو ریموو دا ہیبٹس آف دا ایبسنٹزم اور ہاؤ ٹو امپروو دا اٹینڈنس آف دا اسٹوڈنٹ۔ کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک ڈیٹیل ویڈیو ہو، تاکہ جو ہے اس کے لیے ہم ڈفرینٹ سٹیپس لے سکیں، تاکہ وہ ہمارے لیے فروٹفل ہو۔ تھینک یو ویری مچ اسٹوڈنٹس۔ انکلائنڈ تھنکرز کی ویب سائٹ کے اوپر بھی تمام چیزیں موجود ہیں۔ کوئی بات ہو یا کوئی اسپیشل لیکچر کی ریکوائرمنٹ ہو تو آپ مجھے کہہ بھی سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی میسیج کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ کمنٹ باکس میں بھی مجھ سے کہہ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔